السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمیں شکر گزاری کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر جو ہے یہ ایک پورے ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، اور بندوں کا بھی شکر گزار ہونا اور اللہ کا بھی شکر گزار ہونا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اور اسی کے حوالے سے آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ کی نعمتوں اور شکر ہی کا بہت تذکرہ ہمیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہم اپنے پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج 14واں پارہ ہے ہمارا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وہ وقت آ جائے کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ چھوڑ دو انہیں، کھائیں پئیں، مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو بھی آزادی ملی ہے وہ امتحان کے لیے ہے اور ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہے، لیکن اسی آزادی کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جلد بہت وقت آنے والا ہے کہ جب انسان سے اس کی آزادی چھین لی جائے گی اور وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اور اس کو اپنے دنیا میں جو کیے گئے اعمال ہیں ان کا بھی بدلہ دینا ہوگا، اور سوال جو ہیں ان کا بھی جواب دینا ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمیں اس وقت کے بارے میں احساس نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور لہٰذا ہمیں یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو دنیا میں بہت زیادہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے انجام کو کم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن اپنا انجام کل جب وہ دیکھیں گے تو پھر حسرت سے پکاریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی اسلام لائے ہوتے، ہم نے بھی اطاعت کی ہوتی، ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ لیکن آج وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے، تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، کہ چھوڑ دو انہیں، کھائیں پئیں۔ نہیں سمجھنا چاہتے؟ نہ سمجھیں، چھوڑ دو، کھائیں پئیں اور مزے کریں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر دور میں انسان کی یہی خواہشات رہیں۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ کھانا پینا اور مزے کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں، اور ایسے ہی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ یو لیو اونلی ونس، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ آج یہ دنیا ملی، لہٰذا اس میں جو کرتے ہیں کر لیں، لیکن وہ بہت جلد وہ بھول جاتا ہے۔ ہوش اس وقت آئے گا کہ جب، لیکن انسان کو ہوش اس وقت آئے گا کہ جب موت اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور اس کی اس آزادی کو چھین لیا جائے گا، اور موت کے فرشتے سامنے ہوں گے، اور اس کو اس امتحان کا جواب، اس کو واپس جانا ہی جانا ہوگا اپنے رب کی طرف۔ اور اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی زندگی کیسے گزری، اور وہ ساری اپرچونٹیز جو اس کو ہدایت کے لیے ملی تھیں اس نے ان کو کیسے گنوا دیا۔ اور اس وقت وہ کیا کہے گا؟ پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا، کاش میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوتا، کاش میں اس کا نیک بندہ ہوتا۔ تو اسی کے بارے میں آتا ہے لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور خصوصاً کافر جو ہیں وہ کب کہیں گے؟ کہ جب قیامت میں، یعنی جہنم میں سے جب مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، وہ مسلمان ہوں گے، تو اس وقت پھر وہ
تمنا کریں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جب ہمارے پاس آزادی تھی، ہمارے پاس فریڈم آف چوائس تھا تو ہم نے اس کو استعمال نہ کیا، اگر استعمال کر لیتے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ نکالے جاتے، لیکن اس وقت پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص مدت مہلت لکھی جا چکی ہے، اس کے لیے ایک خاص مدت مہلت لکھی جا چکی ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انفرادی طور پر بھی، یعنی انڈیویجولی بھی لوگوں کے لیے آزادی کا وقت ہوتا ہے، اور کلیکٹیولی ایز اے نیشن، ایز اے امہ، یعنی بطور قوم اور بطور امتوں کے بھی اجتماعی طور پر لوگوں کو ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوب پھولتے پھلتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی بڑا فلرش کر رہے ہوتے ہیں اور بہت پھل پھول رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کو اتنے مزے یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کو پھر بھی موقع دیا جا رہا ہے اور ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ تو بات دراصل یہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان کو ملنے والی آزادی کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ وہ اس آزادی سے فائدہ اٹھائے اور اپنا وہ ٹائم پیریڈ پورا کر لے۔ لیکن جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی، چاہے وہ کوئی ایک انسان ہو، چاہے وہ کوئی خاص قوم ہو، چاہے وہ کوئی خاص امت ہو، پھر اس آزادی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم اس سے پہلے بھی جس بستی کو ہلاک کرتے ہیں اس کے لیے ایک خاص عمل مہلت لکھی جا چکی ہوتی ہے، اور کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا تو یقیناً دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ کس کو کہا جا رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے القابات دیے جا رہے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اس قرآن کو اٹھاتا ہے، اس کے اوپر ایسے الزامات لگائے ہی جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو قرآن ایک بالکل مختلف انسان بنا دیتا ہے، کہ جو پھر اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو وہ طرح طرح کے القابات دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے تو بے شک مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتارا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے ایسے نہیں اترتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور رہا یہ ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ رہا یہ ذکر تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان پر شیاطین بیٹھنے کی جگہ پا لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے شیاطین جو تھے وہ آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیا کرتے تھے، اور وہ غور سے وحی کو سنا کرتے تھے۔ فرشتوں کو جو احکامات ملتے تھے وہ اس کو سنتے، اور ان پر کوئی بھی شہاب ثاقب نہ پھینکا جاتا، یعنی ان کو مار نہیں گرایا جاتا تھا اور نہ ہی ان کو رجم کیا جاتا۔ پھر جو فرشتوں کو احکامات ملتے، مثلاً فلاں کی موت کا وقت یہ ہے، اور اسی طرح فلاں کی جان نکالنی ہے، فلاں بستی کو تباہ کرنا ہے، بارش برسانی ہے، یا اور بھی ڈے ٹو ڈے کے اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات فرشتوں کو دیتے تھے، تو یہ شیاطین کیا کرتے تھے کہ اس میں سے اچک لیتے تھے، اور پھر نیچے جا کر کاہنوں کو، اپنے جو ان کے دوست ہوتے تھے ان کو جا کے بتا دیا کرتے تھے، اور یہ کاہن اس میں سے آگے 100 ملا کر لوگوں کو آگے بتاتے تھے، اور لوگ پھر کہتے تھے کہ اچھا فلاں جو ہے وہ تو غیب کا علم جانتا ہے، فلاں کو تو اتنا پتہ ہے، وہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح وہ چیز زمین والوں کے لیے آزمائش بن جاتی تھی، فتنہ بن جاتی تھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیاطین کی سن گھن کے اوپر پابندی لگا دی، اور پہرے جو ہیں پہرے لگ گئے، لہٰذا وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود نہیں سن پاتے تھے، اور کوئی بھی جو سننے کی کوشش کرتا تو اس کو پتھر مار کر بھگا دیا جاتا تھا، یا ایک آگ کا شعلہ ہوتا تھا جو اس کے اوپر پھینکا جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا شیاطین کے اثر سے، ہر طریقے سے، کیونکہ یہ شعلہ جب آتا تھا تو وہ
جو بھی سننے کے لیے آتا تھا شیطان اس کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ تو انہوں نے جا کر ابلیس سے شکایت کی اور وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ اب ہم کچھ سن نہیں پاتے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ اس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکروں کو کہا کہ زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کیا ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اب کیا ہوا کہ ان میں سے جب یہ لوگ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر ابلیس کو بتایا اور اس لیے ابلیس نے کہا کہ یہی وہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے اب تم جا کر اوپر سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی کس طرح حفاظت کی گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اتارا جبریل علیہ السلام کو دیا، انہوں نے ویسے ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے ایز اٹ از آگے اس کو پہنچایا، اس میں کوئی بھی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں خاص فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ہمیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ اسی صدی کے شروع میں چند عیسائی پادریوں نے سوچا کہ ارامی زبان میں جو انجیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تو اس وقت موجود نہیں، لہٰذا جو یونانی زبان میں جتنی بھی انجیل کے نسخے ہیں کیوں نہ ان کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں کولیشن کرایا جائے۔ لہٰذا جب ان کو جمع کیا گیا اور کولیشن کیا گیا تو ان میں تقریباً 2 لاکھ اختلافی روایات پائی گئیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کو حسد ہوا اور انہوں نے جرمنی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور اس میں دنیا بھر سے قرآن کے نسخوں کو لایا گیا تاکہ اس کے اوپر بھی ریسرچ کی جائے اور ان کو بھی دیکھا جائے۔ لہٰذا 42,000 کے قریب قرآن پاک کے مختلف نسخے لائے گئے اور پھر ان کا آپس میں کولیشن کروایا گیا، اور یہ کام جو تھا یہ 3 جنریشنز تک جو ہے یہ چلتا رہا۔ لیکن جو ایک عارضی رپورٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس میں قرآن میں کوئی ایک اختلافی روایت نہیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ کام پسند نہ آیا، لہٰذا سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک بام جو تھا وہ ان کے اوپر گرا، اس عمارت کے اوپر، اور وہ ریسرچ اور وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ لیکن بیسیکلی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں جتنی بھی ہیں، جس کی بھی لکھی ہوئی ہیں، کوئی یہ آتھر نہیں کہہ سکتا کہ اس میں آج تک کوئی یہ کتاب تبدیلی سے محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، خصوصاً کئی سال گزرنے کے بعد۔ لیکن قرآن پاک آج بھی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی لیے چیلنج دے دیا گیا کہ کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ اس جیسی، یا ایک آیت یا 10 آیتیں بنا کر لاؤ، لیکن وہ چیلنج نہ تو آج تک کوئی پورا کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ تو یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ زبان بھی محفوظ ہے، کیونکہ جس عربی زبان میں نازل ہوئی وہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو لینگویجز ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں یا ان کے جاننے والے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی زبان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا اور خود قرآن پاک کو بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ ایک بہت ہی انیوژول واقعہ ہے، بہت ہی انوکھا واقعہ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس انیوژول واقعے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کوئی سبق نہیں لیتے، اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر ہماری روح تک نہیں کامتی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ ہمیں یہ کتاب کہتی ہے ہم اس کو سچ مانیں اور ہم اس کو اختیار کریں، اور ہم اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ یہ کہ ہم اس کتاب کو بدلنے کی کوشش کریں۔
ہمیں خود بدلنا ہے، کیونکہ یہ ایک سچی کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، یعنی جو لوگ اس ذکر کا، اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ جب اس کو سنتے ہیں اس قرآن کو، تو ان کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے ان لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے محفوظ قلعے بنا دیے، کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، سجا دیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کی حفاظت کی۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گھن لے، اور جب وہ سن گھن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان میں جو ستاروں کی نشانی ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آسمان کے ستارے ہیں وہ ہر دور میں لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان سے سبق لینے کے بجائے انہی کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خراب کر لیا۔ اور وہ کس طرح کہ ستاروں کی جو چال ہے یا ستاروں کی جو موومنٹ ہے اس سے اپنی قسمت اور تقدیر کو وابستہ کر لیا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، اور جتنا سیکھے گا وہ اتنا ہی جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو جادو دراصل کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو علم نجوم سے ہمیں دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے اور اس کے سیکھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، کیونکہ ایمان کو خراب کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ستاروں کی جو رفتار ہے اس کا انسان کی قسمت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو، یعنی تم اپنی رائے اس کے بارے میں نہ دینا۔ اسی طرح ستاروں کی جو تاثیر پر ایمان رکھنے کی مذمت اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد آنے والے زمانے میں اپنی امت میں سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے۔ نمبر 1 ستاروں پر ایمان، نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا، اور نمبر 3 ظالم حکمران۔ یعنی مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ستاروں پر کے حال سے اپنی قسمت کا حال جانیں گے اور اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو ہمیں بھی اس قسم کی ساری غیب سے کی جو خبریں ہیں ان میں دلچسپی نہیں رکھنی، اور ان تمام پیشن گوئیوں کے اوپر بھی ہمیں کان نہیں دھرنے، اور چاہے دوسرے کسی طرح بھی کچھ کہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ چاہے کوئی یہ کہے کہ ستارے کیا کہتے ہیں، یا تمہارا ستارہ کیا ہے اور میرا ستارہ کون سا ہے، ان تمام چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لینا، اور نہ ہی ایسی کتابیں پڑھنی ہیں، نہ ہی اخبار میں ایسے کالمز دیکھنے ہیں۔ اور چاہے اگر کوئی ایسا سوال بھی کر رہا ہے تو انسان اس میں محتاط ہوئے اور کوئی جواب نہ دے، کیونکہ لوگ عموماً پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا کیا سٹار ہے، آپ کا کیا ستارہ ہے، اور آپ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس مخصوص تاریخوں میں یہ اور یہ تھا۔ تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے مکمل طور پر، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو خراب کرنے والے کام ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ ہم نے ستاروں میں، آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورتی سے سجا دیا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جما دیے، اور اس میں ہر طرح کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی یہاں پر اس زمین پر پیدا کیا ہے وہ بہت ہی اپروپریٹ کوانٹٹی میں اور مقدار میں پیدا کی گئی، اور جس چیز کو جیسا ہونا تھا ویسا ہی بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی تعداد اس زمین میں حشرات کی ہے، کیڑے مکوڑوں کی ہے، اگر اتنی ہی تعداد شیر اور چیتوں کی ہوتی تو حال کیا ہوتا دنیا میں۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپروپریٹ اندازے سے رکھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا، یعنی ستارے جو ہیں
وہ آسمان کے اوپر ہیں، ان کو زمین کے اوپر نہیں لٹکا دیا، اور درخت جو ہیں ان کو زمین کے اوپر رکھا، آسمان پر نہیں اگایا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ستاروں کی شکل میں زمین کے اوپر روشنی کے کنبے لگا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ویسا ہی بنایا، اور اس میں معیشت کے اسباب مہیا کر دیے تمہارے لیے بھی، ان بہت سی مخلوقات کے لیے جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس نہیں ہیں، ہر چیز کے خزانے۔ انسان کو اس بات پر پکا یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کبھی کسی سے حسد ہونے لگے یا انوی ہونے لگے یا کوئی اور ایسی فیلنگ آنے لگے، تو انسان کو حسد کرنے کے بجائے یا مایوس ہونے کے بجائے کیا سوچنا ہے کہ میرے رب کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں، میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں، یا میں کسی اور سے کے بارے میں بری فیلنگ کیوں رکھوں، اللہ کے پاس خزانے ہیں، لہٰذا مجھے اسی سے مانگنا ہے۔ اور پھر اگر نہ بھی ملے، اگر نہ بھی مل سکے، تو انسان یہ سوچے کہ اللہ نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق نازل کی ہے، اور اس وقت یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی حکمت ہمارے علم سے زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہنا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم نے ہر چیز، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور بار آور ہواؤں کو ہم ہی بیچتے ہیں، اور آسمان سے پھر پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ یعنی آسمان سے جو پانی آتا ہے، جو بادل آسمان کے اوپر آتے ہیں، وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے بہت خوبصورت کہ ایک صحابی ایک جگہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادل پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ بادل حسین انداز میں بولتے ہیں اور خوبصورت انداز میں ہنستے ہیں۔ یہ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی ہر مخلوق کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، لیکن ہم انسان ہونے کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس تعلق کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں، اور اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، اور زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کہ تمہارا رب یقیناً ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، یعنی انسان اپنی حقیقت پر غور تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان سوچے کہ فخر اور غرور جو ہے اس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اتنی سڑے ہوئے مٹی کے گارے سے انسان کی تخلیق ہوئی، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس واقعے کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس ایک سجدے کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ لیکن وہی ایک سجدہ جب انسان کرتا ہے تو اس کو کس طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج بھی کتنے انسان ہیں کہ جو سجدے سے بھاگتے ہیں، سجدے کی طرف آنا نہیں چاہتے۔
تو فرمایا کہ ہم نے سوکھی مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اب اللہ کی رحمت تجھے پا نہیں سکتی۔ یہاں پر آیت نمبر 35 مکمل ہوتی ہے سورہ الحجر کی، اور یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، ایک وقفہ لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔